میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور آج میں ایک ایسی باکمال ادبی شخصیت کے شعر و سخن اور فکر و فن پر بات کرنے جا رہا ہوں جو کئی دہوں سے اردو زبان و ادب کے گیسو سنوارنے میں مصروف ہے۔ میری مراد ہے معروف شاعر، محقق و ناقد، ریڈیائی فیچر نگار، ٹیلی ویژن سیریل نگار، صحافی 67 سالہ سبھاش چندر ایما، جو ادبی دنیا میں پریمی رومانی کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ 4 مصرے موصوف کی نظر کر رہا ہوں۔ پریمی رومانی کی ہے جان ریختہ پہ نثار، پریمی رومانی کی ہے جان ریختہ پہ نثار، سبھاش چندر وہ اردو زباں کا شاہ سوار، سبھاش چندر وہ اردو زباں کا شاہ سوار، ہے خاکسار سخن کی بلندیاں چھو کر، ہے خاکسار سخن کی بلندیاں چھو کر، زبان شوق کا اس نے بڑھا دیا ہے وقار، زبان شوق کا اس نے بڑھا دیا ہے وقار۔ ناظرین، ڈاکٹر راج پریمی جیسے معروف قلمکار کے خانوادے سے آپ کا تعلق ہے اور والدہ محترمہ پیاری رانی ایما کی گود میں پرورش پائی۔ موصوف اس وقت اپنی اہلیہ محترمہ رچنا ایما، فرزند میورا ایما، دختر کوپل اور بہو سمی کے ساتھ پونے میں مقیم ہیں۔ ویسے پریمی رومانی صاحب کی مستقل رہائش جموں توی میں ہے۔ ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پریمی رومانی ان پنڈتوں میں سے ہیں جن پر 1993 عیسوی میں وہ افتاد پڑی جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ یہ انخلا چاہے جس وجہ سے بھی ہو قابل مذمت ہے۔ آج ہمارے ملک میں کالے قوانین کو لے کر جو ملک گیر احتجاج برپا ہے، یہ ہر اس مظلوم کا احتجاج ہے جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، اور یہ اندیشہ انہی کالے قوانین کے حوالے سے آج ملک کی ایک بہت بڑی آبادی کو لاحق ہے۔ ہم سب کو مل کر ان قوانین کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حج کی 40ویں آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر جو کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ فکر و فن شعر و سخن کو آج اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے فنکار کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو مظلوم کشمیری پنڈت بھی ہے اور مظلوم اردو زبان کا بھی پنڈت ہے۔ پریمی رومانی نے کتابوں کا ایک خزانے کا خزانہ ہی اردو دنیا کو دے دیا ہے، جن میں ان کا درد تکرار کے ساتھ مسلسل جھلکتا ہے۔ موصوف کی تصانیف میں جدید اردو شاعری چند مطالعے، اوراق،
انتخاب مضامین، تحریر و تقریر، رد عمل، تاثرات، سنگ میل جو شاعری کا مجموعہ ہے، پیش رفت، اقبال اور جدید شاعری، میزان، مظہر امام، حیات اور خدمات، حیات اور فن، بھگوان گوپی ناتھ، عقائد و افکار، پھر اعتراف، اس کے بعد توازن، تنقید و تحقیق کی کتاب ہے، شامل ہیں۔ ان تصانیف کے علاوہ موصوف کی تقریباً 10 تالیفات بھی منظر عام پر آ چکی ہیں، مثلاً صمد میر کشمیری، جموں و کشمیر میں اردو ادب کی نشو و نما، جس کے تقریباً 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، برج پریمی ایک مطالعہ، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، موصوف کی کتابوں کے دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، جیسے گوجری زبان، پہاڑی زبان، ڈوگری زبان، ہندی زبان، انگریزی، پنجابی، کشمیری، گجراتی وغیرہ۔ پریم رومانی کی غیر مطبوعہ تصانیف میں تجزیے، اردو کی بہترین کتابوں پر تبصرے ہیں۔ اس کتاب میں نئے مضامین، اس میں تحقیقی و تنقیدی مضامین شامل ہیں۔ مشاہیر ادب کے خطوط برج پریمی کے نام، پھر اس کے بعد انحراف جو تحقیقی و تنقیدی مضامین پر مشتمل کتاب ہے۔ برج پریمی کی افسانہ نگاری، برج پریمی ایک ہمہ جہت شخصیت، سعادت حسن منٹو، حیات اور کارنامے، اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہو چکا ہے، شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پروفیسر محمد اسد اللہ وانی کی تحقیقی کتاب پریمی رومانی فکر و فن بھی شائع ہونے والی ہے۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں مختلف اداروں سے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، مثلاً بہار اردو اکیڈمی ایوارڈ 2009 اور 2006، پریم سنگیت نکیتن ادبی ایوارڈ جموں، انجمن ترقی اردو ادبی ایوارڈ کشتواڑ، یو پی اردو اکیڈمی ایوارڈ جگت گرو بھگوان گوپی ناتھ جی سمان نئی دہلی، اسٹیٹ انفارمیشن جموں کشمیر مومنٹو، اور پھر ایک صحافی کی حیثیت سے بھی آپ انتھک خدمات انجام دیتے رہے ہیں، جیسے آپ دوردرشن کیندر سری نگر میں بحیثیت نامہ نگار، ہفتہ روزہ اقبال سری نگر کا نامہ نگار، ماہنامہ آبجو کشتواڑ جموں کے مشاورتی بورڈ کے رکن، پرکاش جموں کے گوشہ اردو کے مدیر، پرکاش بھگوان گوپی ناتھ نئی دہلی کے گوشہ اردو کے اعزازی مدیر رہے۔ عالمی میراث تازہ سہ ماہی شمارہ دسمبر تا فروری منظر عام پر آ چکا ہے، جس کی ایک کاپی موصوف نے ہمیں بھی عنایت کی ہے۔ اس میں ندا فاضلی، عرش صاحبائی، غلام مرتضیٰ راہی، کرشن کمار تور، علیم صبا نویدی، احمد وسیع، فاروق انجینئر، نیاز جیراج پوری، ساجد حمید، سلیم انصاری، وشال کھکر، ممتاز پیر بھائی، شارق عدل، عرفان عارف، شمشاد جلیل شاد، بشیر چراغ، احمد نثار، پریم رومانی، ضرر وصفی کا کلام اس ماہنامے میں، اس سہ روزہ میں شامل ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے ناظرین کہ شعراء کی اس فہرست میں ایک غزل کے ساتھ آپ کے دوست عزیز بلگامی کا نام بھی شامل ہے۔ چونکہ عالمی میراث کا یہ شمارہ دیپک بدکی کا گوشہ لیے ہوئے ہے، چنانچہ اس میں بہت ہی اہم مقالے ان کی شخصیت و فکر و فن سے متعلق ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر صفیہ بانو شیخ صاحبہ کا مضمون دیپک
بدکی کی حیات کے اہم سنگ میل ڈاکٹر شمع افروز زیدی کا مضمون دیپک بدکی کی فنی جہاد، ڈاکٹر ذکی طارق کا مقالہ دیپک بدکی کی خود نوشت لوح حیات، رسالہ عالمی میراث کے گوشہ دیپک بدکی کے اہم مضامین ہیں۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر نجیب، ڈاکٹر حاجرہ بانو، ڈاکٹر اشیک پٹواری، ڈاکٹر عزیز اللہ شیرانی، ڈاکٹر پریمی رومانی اور محمد غالب نشتر صاحب کے بھی خوبصورت مضامین اس سہ ماہی میں شامل ہیں۔ ہم پریمی رومانی کی وہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو اس رسالے میں شامل ہے۔ فرماتے ہیں، میں رہا ہوں عمر بھر خود سے جدا، میں رہا ہوں عمر بھر خود سے جدا، مجھ سے سایہ بھی میرا بچ کر چلا، جب مٹا تہذیب کا قصر حسین، فکر کا مینار ہی پہلے گرا، رات بھر تنہا رہا جس کے لیے، رات بھر تنہا رہا جس کے لیے، بھیڑ میں تاروں کی وہ کیوں کھو گیا، بھیڑ میں تاروں کی وہ کیوں کھو گیا، گر گئی دیوار اپنے بوجھ سے، گر گئی دیوار اپنے بوجھ سے، مٹ گیا خود درمیاں کا فاصلہ، مٹ گیا خود درمیاں کا فاصلہ، دور سے مجھ کو نظر آیا نہ کچھ، دور سے مجھ کو نظر آیا نہ کچھ، پاس جب پہنچا ملا اپنا پتہ، پاس جب پہنچا ملا اپنا پتہ، اس کی تنہائی بھی معنی خیز تھی، اس کی تنہائی بھی معنی خیز تھی، زندگی بھر سوچ میں ڈوبا رہا، زندگی بھر سوچ میں ڈوبا رہا، اجنبی تنہا اکیلا دن میں تھا، اجنبی تنہا اکیلا دن میں تھا، شب کو میں ایک بھیڑ میں پھر کھو گیا، شب کو میں ایک بھیڑ میں پھر کھو گیا۔ ناظرین، اس سہ ماہی میں ہماری غزل بھی شامل ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ آنکھوں کی جھولی بھر گئی منظر کی بھیک سے، آنکھوں کی جھولی بھر گئی منظر کی بھیک سے، لیجے فقیر بچ گیا در در کی بھیک سے، لیجے فقیر بچ گیا در در کی بھیک سے، حق مدافعت کا ہر ایک سمت شور ہے، حق مدافعت کا ہر ایک سمت شور ہے، بزدل نوازے جائیں گے خنجر کی بھیک سے، بزدل نوازے جائیں گے خنجر کی بھیک سے، تدبیر سو گئی تو یہ تقدیر نے کہا، تدبیر سو گئی تو یہ تقدیر نے کہا، اب زندگی بنا لو مقدر کی بھیک سے، اب زندگی بنا لو مقدر کی بھیک سے، مقتول قتل ہو کے سخاوت ہی کر گیا، مقتول قتل ہو کے سخاوت ہی کر گیا، قاتل کو سرفراز کیا سر کی بھیک سے، قاتل کو سرفراز کیا سر کی بھیک سے، فن کا لباس فکر کی تزئین کا سبب، فن کا لباس فکر کی تزئین کا سبب، تاثیر فکر شعر کے پیکر کی بھیک سے، تاثیر فکر شعر کے پیکر کی بھیک سے، مقطع عرض کیا ہے، بے غیرتی کا پینا بھی پینا ہے کیا عزیز، بے غیرتی کا پینا بھی پینا ہے کیا عزیز، تشنا لبی ہی اچھی ہے ساغر کی بھیک سے، تشنا لبی ہی اچھی ہے ساغر کی بھیک سے۔ ناظرین، پریمی رومانی صاحب کے تعارف کے سلسلے میں بہت ساری تفصیلات ہم نے پیش کر دی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ محترم پریمی رومانی صاحب خود اپنے بارے میں
اختصار سے ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے خود اپنا تعارف پیش کریں، ساتھ ہی ہمارے ناظرین دیکھ لیں کہ وہ عظیم ادبی شخصیت کون ہے جس نے آج فکر و فن شعر و سخن کو رونق بخشی ہے۔ میں فکر و فن شعر و سخن کے اراکین کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے پروگرام کے لیے مجھ ناچیز کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بہت ہی اچھی اور سنجیدہ چینل ہے جو وقتاً فوقتاً علمی و ادبی پروگرام پیش کرتی رہتی ہے۔ میں خاص طور پر ایسے پروگرام پابندی سے سنا اور دیکھا کرتا ہوں۔ اس طرح کے پروگراموں سے نئے تخلیق کاروں کے ساتھ ساتھ اردو کے معتبر شعراء اور فنکاروں سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں اراکین دیکھنے والوں کے لیے فکر و فن شعر و سخن کے شائقین کے لیے اپنا تعارف پیش کرتا ہوں۔ میرا اصلی نام سبھاش چندر ایما ہے۔ میں عوام میں پریمی رومانی کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ میں نے کشمیر کے ایک پڑھے لکھے اور علم دوست گھرانے میں جنم لیا جہاں اردو زبان و ادب اوڑھنا پچھونا تھی۔ میرے دادا جان پنڈت شام لال ایما اپنے دور کے ایک معتبر شاعر اور ادیب تھے۔ ان کی تخلیقات روزنامہ رنگبیر جموں، بہار کشمیر لاہور، رتن جموں اور روزنامہ ماڈرن سری نگر جیسے معیاری اخباروں و جرائد میں شائع ہوتی رہتی تھی، جو اس زمانے میں دور دور سے نکلتی تھی۔ میرے والد محترم ڈاکٹر برج پریمی بھی ایک معتبر افسانہ نگار، محقق اور نقاد تھے۔ وہ منٹو شناس کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ سعادت حسن منٹو حیات اور کارنامے کی تصنیف منٹو پر اولین مستند کتاب تصور کی جاتی ہے، جو ان کا ایک کارنامہ ہے۔ بچپن سے ہی میں نے اپنے گھر میں علمی و ادبی ماحول دیکھا، چنانچہ میں بھی اس ماحول سے متاثر ہوا اور الٹے سیدھے حروف لکھنے لگا۔ جب میں 8ویں جماعت میں پہنچا تو میں نے تارے کے نام سے پہلی نظم لکھی، جو مکتبہ جامعہ سے شائع ہونے والے ایک ماہنامہ جو بیان تعلیم کے نام سے اب بھی نکل رہا ہے، وہ 1969 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس طرح سے میری کافی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس کے بعد میں ریاست جموں کشمیر کے مختلف ادبی پروگراموں میں حصہ لیتا رہا۔ میں ہند و پاک کے معتبر ادبی رسائل و جرائد میں شائع ہوتا رہا، جن میں ماہنامہ شاعر ممبئی، اسباق پونا، شیرازہ سری نگر، چار سو راول پنڈی، سیارہ لاہور، چنگاری دہلی، نئی شائع بنگلور، تحریک دہلی، سرسبز ہماچل پردیش، انتصاب سرنج، آج کل دہلی وغیرہ شامل ہیں۔ میں نے ابتدائی تعلیم مقامی اسکول سے حاصل کی۔ کشمیر یونیورسٹی سے ایم اے پاس کر کے اقبال نچوٹ کشمیر یونیورسٹی سے اقبال اور جدید اردو شاعری کے عنوان سے مقالہ لکھ کر تحقیقی مقالہ لکھ کر ایم فل کی ڈگری حاصل کی۔ یہ تحقیقی مقالہ بعد میں شائع ہوا۔ مختلف اردو اکادمیوں نے مجھے اس پر گراں قدر اعزازات سے نوازا۔ اس کے بعد مظہر امام حیات اور کارنامے کے موضوع پر جموں یونیورسٹی نے مجھے ڈاکٹریٹ کی ڈگری تفویض کی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بچپن سے ہی مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ میری 50 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ 1980 میں میرا اولین تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ جدید اردو شاعری کے نام سے شائع ہوا۔ میرے اس کام کی کافی پذیرائی ہوئی۔ اس کا دیباچہ معروف ادیب پروفیسر عالم خنمری نے لکھا۔ زبیر رضوی کے مطابق وزیر آگاہ کی کتاب جدید اردو شاعری کی کروٹیں
کے بعد یہ کتاب اور جو 1960 عیسوی کے بعد نئی اردو شاعری کا احاطہ کرتی ہے. اس وقت میں کشمیر میں اردو شاعری، کشمیر کی اردو شاعری کے اہم پڑاؤ اور دو بھائی دو اقبال شناس کے نام سے دو اہم کتابیں لکھنے میں منہمک ہوں. رسالہ نکالنا بچپن سے ہی میرا ایک خواب تھا جو آج برسوں بعد پورا ہو گیا. اس رسالے کا نام سماحی عالمی میراث ہے جو پونے سے شائع ہو رہا ہے. اس کے ابھی تک 9 شمارے شائع ہو چکے ہیں، جن میں گوشے برج پریمی، گوشے سعادت حسن منٹو، گوشے کرشن چندر، گوشے ندا فاضلی، گوشے گلشن کھنہ، گوشے دیپک بدکی، گوشے برج نارائن چکبست اور گوشے آندے کاشمیری وغیرہ شامل ہے. اس وقت میں سماحی عالمی میراث کا ایک مشترکہ شمارہ شائع کر رہا ہوں جو 4 شاعروں پر مشتمل ہے، جن میں قمر جلال آبادی، پریم وار باٹنی، مظہر امام اور اکبر جے پوری کے نام لیے جا سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اور اردو زبان و ادب کی اسی طرح سے خدمت کرتا رہوں. آداب. آمین ثم آمین. شکریہ محترم پریمی رومانی صاحب. ناظرین، یہ تھے پریمی رومانی صاحب جو ہم سے مخاطب تھے. میں اپنے ادارے سیدھی بات ٹی وی چینل کی جانب سے، فکر فن شعر و سخن کی جانب سے اور خود اپنی اور اپنے ناظرین کی جانب سے ڈاکٹر سبھاش چندر ایما پریمی رومانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو خوبصورت بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمایا. ناظرین، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں. ہم پھر کسی اور ادبی شخصیت کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب اپنے میزبان عزیز بلگامی کو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر.